وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تو جنگ موتا میں جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کو بہت غم ہوا. چچا کے بیٹے آپ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس تسلی دی، بچوں کو گلے لگائے، پیار کرے. پھر اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجائیے، کھانا پکاؤ، کھانا پکا کے بھیجاؤ، کیونکہ وہ لوگ غم میں ہیں. تو اب ہمارے بھی ذہنوں میں بچپن میں تھا کہ بھئی یہ کسی کا انتقال ہوا کرا تو کئی کو کھانا ہونا کئی کو بھیجاتے ہوں گے، لیکن اس کا لنک ہے دیکھیں، اور یقیناً بھی بھیجانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ غم میں رہتے. میت کے گھر میں کیا رہتا، وہ لوگوں کو کھانا پینا سدھرتا کیا، بلکہ قیامت صغرا رہتی اس میں. بچے روتے رہتے، بیوی روتی رہتی، عجیب عالم رہتا میت کے گھر میں. تو اس وقت جو ہے اڑوس پڑوس ہے، رشتہ دار ہیں، اگر وہ لوگوں کے لیے کچھ کھانا روٹی بھیجاتے ہیں تو بہت اس کا لنک جو ہے یہاں سے. ایک صحابی بیمار ہوئے، اللہ کے رسول جو ہے ان کی عیادت، جب بیمار رہتے تو کئی دفعہ تشریف لے گئے تھے. ایک رات میں انتقال ہو گیا ان کا. تو اب لوگ کیا کرے، کئی کو اللہ کے رسول کو تکلیف دینا بول کے رات میں دفن کر دیے. اب کئی کو تکلیف، صبح میں آپ ساسم کی اطلاع ہوئی تو آپ ساسم جو ہے شکایت کر کے میرے کو رات میں کیوں نہیں بولے. پھر اللہ کے رسول ان کی خبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھے غائبانہ. تو بعض خبر پہ بھی جا کے نماز جنازہ پڑھتے غائبانہ، جن کو نہیں ملا چانس تو ایسا بھی ہوتا. بلکہ کہیں دوسرے ملک میں انتقال ہوا تب بھی یہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ ہوتی. پھر حضرت ابو سلمہ جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول ان کے بھی گھر گئے، ان کے بیوی بچوں کو تسلی دیتے رہے. تو یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ لوگوں کے غم میں شریک ہونا اور تعزیت. ایک اور واقعہ ہے جو آلریڈی ریپیٹ ہو گیا، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بچیاں تھے ان کے، بچیوں کی بلکہ وصیت کرے تھے کہ اللہ کے رسول آپ میری بچیوں پہ جو ہے نظر رکھو. تو وہ جب بچیاں بڑے ہو گئے تو ان کی شادیاں ہوں، جو میں اللہ کے رسول سونا ہونا بھی بالیاں ہونا بھی بنا کے دیے تھے، جن میں موتی بھی تھے وانی. سیرت میں ایک ایک چیز کیسا ریکارڈ ہوئی آگے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادا. بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک صحابی وہاں سے گزرے تو جو ہے انہوں ایسا جھکے، بولے کہیں کو جھکے. تو میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ گیا تھا، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول ایسا جھکے تھے تو میں بھی جھکا. تو کیسا ایک، یعنی یہ نہ واجبات میں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ کچھ ہے، لیکن ان کو کیسا ان کو خیال تھا. یہ محبت کا عالم ہے، اس کو کوئی پیمائش نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد کا جو ٹاپک آ رہا ہے ہمارا، مہمانوں کی عزت. اس میں بھی جو ہے بہت اچھے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو کا کیسا اکرام کرتے، کیسی عزت، کیسا ریسپیکٹ. بلکہ خود بھوکے رہ کے بھی مہمانوں کو کھلاتے تھے. اس سے بے شمار اگزامپلس ہے اس کے. اور مہمانوں میں امپورٹنٹ ہے، احمد بھائی آپ زیادہ خیال رکھتے ہیں اس کا، کافر اور مسلمان کی کوئی تمیز نہیں. مہمان ہوتا، چاہے انہیں کافر رہو یا مسلمان رہو، وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے ثابت ہے. اور کچھ کھائے پلائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے اس کو، کچھ تو بھی کھانا انہیں کھا کے جانا. ایک دفعہ ایک کافر جو ہے اللہ کے رسول کے پاس مہمان ٹھہرا تو اللہ کے رسول اس کو بکری کا دودھ پلائے تو انہیں بولا پیٹ نہیں بھرا. پھر دوسری بکری کا دودھ پلائے، پیٹ نہیں بھرا. 7 بکریوں کا دودھ پلایا. تو جب انہیں بولا کہ اب بس فل ہو گیا میرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پلا رہے تھے، انہیں پی رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کوئی بل نہیں آیا، پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آئی. اللہ کے رسول خوش ہو رہے تھے، انہیں پی رہا تھا تو. اور کوئی حیرت کا کوئی لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نہیں نکلا. کافر ہے، مہمان ہے،
انہیں ایک بکری کا 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی تو ایک اور ایک دفعہ قبیلہ غفار، جہاں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف تھوڑا سا دودھ تھا بکری کا، جو غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمانے والے تھے۔ اب مہمان آ گیا تو وہ دودھ جو ہے اس کو پلا دیا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہے، لاکھوں درود ہو سلام ان پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اب وہ وفود آنے لگے تھے نا مدینہ منورہ، جب جنگیں ہوئی، اب جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا، ایک ایک دو دو کے نہیں، پورے گروپ کی شکل میں آ رہے تھے، تو نجران کے کچھ لوگ آئے، نجران کے جو ہے 60 ممبرس عیسائی تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 60۔ ہاں نجران 60 ہے، 60 ہے اس میں، یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، ہجرت کا نئی ایئر، نئی ہجری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبی میں ٹھہرائے، عیسائی ہے، کل کوشچن کرے نہیں انہوں نان مسلمس کو اپن مسجد میں بلا سکتے کیا ہو، تو ان کو مسجد نبی میں ٹھہرائے اور بولے تمہارے جو طریقے کہا ہے نماز کا وہ کر لو تم لوگ، اور ان کی مہمانداری کرے، خوب کھلائے کھلائے۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر مشہور واقعہ ہے، اجازت ہو تو پیش کروں۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ اجازت، آپ کی صدارت میں چل رہا ہے۔ تو ایک کافر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا رات، مہمان، تو اس کو خوب کھلائے، خوب کھایا، انہیں اتنا کھایا کہ اس کا پیٹ کا ڈائجیشن سسٹم تھوڑا آؤٹ ہو گیا، اور حالت نیند میں اس کا جو ہے بستر میں پیخانہ ہو گیا، نکل گیا۔ اب شرمندہ ہو گیا، انہیں شرمندہ ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے اٹھ کے نکل گیا۔ پھر وہ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بستر معلوم آپ نے غلازت کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی وانی ڈال کے دھو رہے تھے، تو صحابہ بولے اللہ کے رسول، دونوں جہاں کے سردار، آپ کیوں دھوتے، ہم لوگ ہیں نا؟ تو اللہ کے رسول بولے نہیں، یہ میرا مہمان تھا، یہ میرا مہمان تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، انہیں تلوار بھول کے گیا تھا، کہاں تک کہ چل گیا انہیں ہڑا ہڑی میں، ایک تو شرمندگی، اب وہ تلوار لینے پھر آیا، انہیں آئے تو دیکھا اللہ کے رسول جو ہے بستر دھو رہے۔ جب انہیں آیا تو اللہ کے رسول فرمائے کہ بھائی آپ تلوار بھول کے گئے، بول کے اس کی تلوار اس کو دے دیے، تو بڑی محبت سے دی، تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا اس کا، انہیں ڈرتے ڈرتے آیا، انہیں کیسا نظر بچا کے لے جاؤں گا سمجھا، کیا سوچا، بہرحال اللہ کے رسول اس کا نوٹس ہی نہیں لیے، بالکل ہڈن انداز میں جو ہے خدمت کر دی ہے، اس کی دھو دیے، اور اس کی تلوار اس کو دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہونا تھا، اب اس کے دل کی دنیا پلٹنا ہی پلٹنا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ جو ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ کے رسول وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، اللہ اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اپنے مکان میں اتارے، شادی خانے میں نہیں، اپنے مکان میں اتارے، عمدہ کھانا ہو سکے تو کھلائے، اس کا حال اچھی طرح سے پوچھے، اور مہمانداری کا 3 دن تک حق ہے، مہمان کا حق ہے 3 دن رہ سکتا ہوں، اگر اس سے زیادہ بھی کرے آپ کو ثواب ہے، میزبان کو ثواب ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد کا مفہوم۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے لوگوں کی خدمت، یہ تو مہمانوں کا عزت ہو گیا، پھر لوگوں کی خدمت کیسا کرتے تھے اللہ کے رسول، یہ سیرت کی جھلکیاں ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، ریڈی، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا کافر، آقا ہو یا غلام، آپ ہریے کے کام آتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا ادنا سے ادنا کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور خاص طور پہ غریب اور بے سہارا بیوہ عورتوں کا سودا سلوک بھی لا کے دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کندھوں پہ اٹھا کے اور ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ ایک دن ابو سفیان کا بہت انٹرسٹنگ رہتا ڈیلاگ، بولے حقارت سے بولے، کیا تم غریب اور کمینے لوگوں کا سامان اٹھا کے اپنے خاندان کا نام بدنام کر دے رہے؟ کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاضر جواب تھے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں ہاشم کا پوتا ہوں۔ ہاشم جو ہم اس سے پہلے پڑھے، حسین سے وہ جو قحط میں جو ہے کھلائے تھے نا، وہ حسم، روٹی توڑ کے چورا کر کے شوربے میں ڈال کے کھلائے تھے۔ میں ہاشم کا پوتا ہوں جو غریبوں اور امیروں سب کی مدد کرتا تھا، قحط ہی چاہا تھا سب، irrespective آف، اور کم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا تھا۔ میں ان کا پوتا ہوں تو میں تو کروں گا ہی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑائی میں گئے، جنگ میں، مدینے سے بہت دور، گھر میں کوئی بھی جینٹس نہیں ہے، لیڈیز ہے، عورتیں ہیں، اور عورتیں بھی ایسی ہیں وہ بکری کا دودھ وغیرہ نچوڑنے نہیں آتا، بعض لوگوں لیڈیز کو نہیں آتا، اسٹرانگ رہنا پڑتا، لات مار کی بکری، ابھی بھینساں وساں تو ابھی مشکل، بھینسوں کا گایوں کا دودھ نچوڑنا بولے تو وہ لات مارے تو لطیف بھائی گائے زیادہ وہ بوٹلیں گر جاتی، دودھ وہ کدھر چلے آتا، پانی کدھر چلے آتا، ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو معلوم ہوا تو روزانہ خباب رضا کے گھر کو جا کے ان کا دودھ، جانوروں کا دودھ چھوٹ کر کے دیتے تھے۔ یہ بھی کام اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اب نماز پڑھنے والے ہیں، ایک بدو آیا دیہاتی، آ کے بولا کہ نہیں ارجنٹ میرا ایک کام رہ گیا، چلو آپ بعد میں نماز پڑھو، پہلے میرا کام کرو۔ تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ جا کے اس کا کام کر کے پھر اس کے بعد آ کے نماز، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی باندیاں لونڈیاں وغیرہ بولتے ہیں نا، باندیاں بھی اللہ کے رسول سے بولتی۔ اپروچ آسان تھا بھی، ایک کامن مین، ایک آرڈنری مین بھی جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا دکھڑا بولنے کے لیے، اپنا پرابلم پیش کرنے کے لیے، اٹ واز ویری ایزی اپروچ کہ جا کے اللہ کے رسول میرا فلاں کام ہے، تو اللہ کے رسول اپنا کام کاج چھوڑ کے جا کے ان کا ساتھ ان کا کام کر کے آتے، اور خدمت کر کے خوش ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت کر کے خوش، کوئی تانا ہونا نہیں، ہاں میں کر دیا نا میرے سے ہی کرائے، ایسا نہیں، خوش ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور صفت آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے سخاوت، سخی، لوگوں کی مدد کرنا خیر خیرات میں۔ اس کے بھی کچھ واقعات ہیں۔ سخاوت، سخی تھے اللہ کے رسول، اپنے مال کو جو ہے دل کھول کے خرچ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب میں سب سے بڑے سخی جو ہے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری عمر کبھی کوئی مانگنے آیا تو اس کو جھڑکیاں نہیں دیے، جھڑکے نہیں، کچھ نہ کچھ کم ہو یا زیادہ کچھ بھی دلا کے رخصت کرے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں رہتی اس وقت اویلیبل، کچھ بھی نہیں ہے دینے کے واسطے، تو بولتے کہ جو ہے تم فلاں جا کے اس میرا نام بول کے اس کے پاس سے قرضہ لے لو، میں وہ اس کی پیمنٹ بعد میں کر دیتا ہوں۔ دیکھو آپ، یعنی اپنے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس آسان ہو جاتا اپنے کو، ارے نہیں ہے بھائی جاؤ تم، نہیں ہے معاف کرو۔ لیکن اللہ کے رسول کی فکر دیکھیے، میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے لیکن وہ فلاں جو جب میرا نام بول کے لے لو آپ، میں اس کو پیمنٹ کر دیتا ہوں، ایسا اتنا۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو. نہیں بول کے نہیں بولتے تھے. اب ہماری دکن لینگویج میں ارے نہیں بول کے نہیں بولتے پھر وہ. تو ایک دفعہ ایک شخص دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کا بڑا ریوڑ تھا. وہ دو پہاڑوں کے درمیان چل رہا تھا, چل رہے تھے بکریاں. تو انہیں آ کے بولا کہ اللہ کے رسول وہ بکریاں میرے کو دے دو نا, وہ بکریاں میرے کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بکریاں دے دی اس کو. اتنا خوش ہو گیا انہیں کہ پورے قبیلے کو لا کے اسلام میں آ گیا, اسلام قبول کرا, مسلمان ہو گئے. یعنی کیسی سخاوت, کیسی دریا دلی, اور اس کے ریزلٹس کیسے ہیں, اس کے ریزلٹس کیسے ہیں. کل وہ ارے اقبال بھائی بول رہے تھے کچھ پرپوزل ہے کھانا وانا کھلانے کا, ایسا بولے. ہاں پرپوزل ہے, انشاءاللہ قریب وہ کریں گے ایسا. پھر اللہ کے ساتھ ایک دفعہ 6 اشرفیاں تھے. اشرفی وہ تو گولڈ پائن, 4 اس میں سے خرچ کر دیے. 2 بج گئے, رات ہو گئی. رات ہو گئی, کروٹ لے رہے, نیند نہیں آ رہی اللہ کے ساتھ کو. تو عائشہ بولے کیا ہے, معمولی بات ہے, صبح میں خرچ کرو, اس کو کیا کرنے کا ہے, کئی کو پریشان ہے, کئی کو کروٹیں بدل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول فرمایا صبح تک میں رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں اتنا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اکثر مسجد نبی میں ہی رہتے تھے, لیکن فوری گھر تشریف لائے. آ کے بولے کہ صحابہ حیران ہو گئے, کئی کو اللہ کے رسول گھر کے. تو بولے کہ نہیں, گھر میں کچھ سونا تھا, میرے کو خیال ہوا کہ رات بھر گھر میں رہیں گا, کیوں نہ اس کو جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں 90,000 درہم, 90,000 درہم, آج بھی بڑی ویلیو ہے اس کی. درہم کہاں, دبئی کا ہے نہیں, ہاں قطر ریال ہے شاید, قطر دینار ہے. درہم بھی اراؤنڈ 23-24 روپیز ہے شاید, نہیں, ابو دھابی, دبئی وغیرہ. تو اس کو ضرورت مند والوں میں بانٹنا شروع کر دیا اللہ کے رسول سے. سب ختم ہو گئے. لاسٹ میں ایک آدمی پورا ختم ہے بعد میں. تو بولے کہ کچھ نہیں, میں ختم ہو گیا نا سب, ایک کام کرو تم فلاں جا کے قرضہ لے لو میرے نام پہ, میں اس کو پیمنٹ کر لیتا. تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہیں تھے. انہوں بولے کہ کئی کو آپ اتنی تکلیف میں, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو اس پہ ایک انصاری بولے یا رسول اللہ آپ جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کرو, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, آپ کو تو محتاج کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات سن کے اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے, ہاں مجھے ایسا ہی. ایک دفعہ بحرین میں کون سا ہے کرنسی, وہ بھی دینار ہے. بحرین سے بہت بڑی رقم آئی اللہ کے رسول کی خدمت میں. آپ ساسم مسجد کے صحن میں رکھوا دیا, رکھا کے جو ہے نماز سے فارغ ہو کے تقسیم کرنا شروع کر, جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے, یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا, سب کپڑ جھاڑ کے جو ہے. ایسی سخاوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور ٹاپک آ رہا ہے, ایثار, سیکریفائس, قربانی. ایثار, اپنی ضرورت کو دبا کے سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا. ایثار. سخاوت کیا ہے, اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو. اور ایثار ہے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے بڑھ کے سمجھنا. یہ بہت ہمارے پاس کمی ہے اس کی. نہ ہم وقت دیتے, نہ پیسے دیتے, نہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے, بلکہ وقت ملا تو اپنی 10 کی 2 دفعہ دھو لیتے. سامنے والے کی ضرورت کا کوئی ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ایثار کرنے والے تھے. ایک اور ایثار کا واقعہ, ہم ابھی دودھ کا واقعہ پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ریپیٹ ہوا ہو.
ایک دفعہ ایک خاتون جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کر تحفے میں، اللہ کے رسول میری طرف سے چادر ہے. اسی وقت ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میرے کو چادر ہونا. اللہ کے رسول وہ چادر، بہت بڑا دل ہونا پڑتا. کوئی اپنے کو گفٹ میں کچھ لا کے دیا، امیڈیٹ ہمارے پاس ایک 2-3 منٹ بھی رہا نہیں، ہم اس کو دے دیے، کیسا دل پہ گزر. لیکن یہ چیز تھی اللہ کے رسول. ایک غریب صحابی کی شادی ہوئی تو ولیمے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ انہیں ولیمے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ولیمہ کرنے کا. تو اللہ کے رسول اپنے گھر سے جو ہے آٹے کا بوری منگوا کے بولے جب ولیمہ کر لو جاؤ. جبکہ اللہ کے رسول اس کے گھر میں اس آٹے کے سوا اور کچھ نہیں تھا. یہ ہے ایثار، قربانی، اپنی ضرورت کو دبا کر سامنے والی کی ضرورت کو پورا کرنا، اگرچہ کہ اس میں ہمارا نقصان ہو. پھر ایک صحابی جو ہے کا انتقال کا وقت تھا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرے کہ میرے 7 باغ ہیں، 7 گارڈنز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں. 3 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے 3 سال. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی بھی بہت سخت ضرورت تھی. سٹارٹنگ تھا نا مدینے کی سٹارٹنگ زندگی. جنگ بدر 2 ہی میں ہوئی، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 باغوں کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کر لی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا. اب اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے شرم و حیا. شرم و حیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شرم والے تھے، حیا والے تھے. بازار سے جو ہے گزرتے تو نظریں جھکا کر خاموشی سے گزرتے، کبھی خواہ لگا کر نہ ہنستے، مسکرا دیتے. ہنسی کے موقع پہ بھی مسکرا دیتے. بدن کا جو حصہ چھپانے کے لائق ہے اس پہ بہت دھیان دیتے تھے. کورنگ باڈی. اگر کوئی آدمی کوئی بری حرکت کرا، زیادتی کرا، اس کے بعد آ کے جو ہے اللہ کے رسول کے پاس معافی مانگا تو اللہ کے رسول اپنی گردن کو ایسا نیچے کر لیتے. یعنی معافی چاہنے والے کے دل پہ کچھ گرا نہ گزرے، سنے جیسا نہیں سنے ایسا ایسا. اور اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی، پسند نہیں آ رہا، ناراض ہیں، تو اس کا نام لے کے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، بلکہ عام ممبر پہ ٹھہر کے یا خطبے میں جو ہے بول دیتے کہ جو ہے ایسی حرکت نہیں ہونا، یا اس کو احساس نہیں ہونا، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا. اور کبھی تانا نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول. طنز کرنا، تانا دینا، ارے ایسا. بلکہ وہ مشہور واقعہ ہے نا، صحابی جو ہے حضرت بلال کو تانا دیے، ارے وہ حبشہ کی لونڈی کے بیٹے، کچھ ایسا بولے. وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، بولا ایسا بولے ہو نا، بلا کے سرزنش کرے اللہ کے رسول. بولے کہ ارے کیا جہالت ہے یہ، کیوں بولے ایسا. تو ایسا بلکہ کبھی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بھی اللہ کے رسول بہت دور تک چلے آتے. اس وقت ٹوائلٹس وغیرہ نہیں تھے گھروں میں، باہر جانے کا رواج تھا. بلکہ ابھی بھی، بلکہ 40-50 سال پہلے بھی وہی تھا ولیجز وغیرہ میں. اس میں ایک اور کیا ہوتا تھا کہ گروپ میں جاتے تھے، عورتیں بھی جاتے، ابھی بھی عورتیں بھی کیا ہے، 1 نہیں 2-3 مل کے جاتے. اور مرد حضرات کا بھی ویسا ہی تھا، صبح کی وقت جا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے ہنسی مذاق باتیں کر لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اس کو منع فرمائے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آدمی کو دیکھے جو نہا رہے تھے اور ننگے نہا رہے تھے. تو اب کیسا پوائنٹ آؤٹ کرنا ان کو، اب ان کو بولے تو شرمندہ ہو جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، ممبر پہ جا کے جو ہے ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں کہ بے شک اللہ حیادار ہے، وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے.
الفاظ دیکھیے، اس لیے جب تم میں سے کوئی میدان میں نہائے تو اسے چاہیے کہ پردہ کر لے. اب جنرل لوگ آئے، اب وہ جو اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے انہیں ایکسٹریکٹ کرنا. اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے خوش مزاجی. اس میں بھی بے شمار واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ تھے، خوش مزاج تھے، اور خشک مزاج، خوش اور خشک دو ہے. یہ خوش ہے، یہ اس کا اپوزٹ اینٹونیمس. خشک ڈرائی فروٹ، بعض ڈرائی رہتے، ہنستے ہی نہیں، ایسا رہتے. تو وہ اور رکھا پن یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. خشک مزاجی اور رکھا پن اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا. کبھی کبھی لوگوں سے اللہ کے رسول ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن بہت ہی ڈیسنٹ مذاق. ایک دفعہ ایک اندھا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھا اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جا سکوں گا، داخل ہو سکوں گا؟ اللہ کے رسول فرمایا نہیں، کوئی اندھا جنت میں نہیں جاتا. اب لوگ رونے لگے، اپنے اوپر لے لیا انہوں نے. اس کے بعد اللہ کے رسول ہنسے مسکرائے، بولے بھائی آپ جائیں گے مگر آپ اندھے نہیں رہیں گے، آپ کی آنکھیں روشن رہیں گی. جب بلکہ یہی واقعہ اللہ کے رسول کی پھپھو سے بھی ہے، حضرت صفیہ پھپھو. دیکھیے پھپھو سے بھی مذاق کرنا، بے تکلف رہنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے پاس پھپھوؤں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. پپا کی بہن کہتے، ہماری امی کی ننن کہتے انہوں، کہاں کے رہتے انہوں. وی ڈونٹ ہیو اینی انٹریکشن. ادھر وی گو میٹرنل، اور جو پیٹرنل میں ہے ادھر ہی. تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھپھو ہیں حاضر ہوئے. بولے یا رسول، بوڑھے تھے انہوں، بوڑھے، یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جاتے بولے. اور رونے لگی وہ. پھر سمجھا کے بولے جاؤ گی لیکن تم جوان رہو گی. اس میں نہیں ہے واقعہ ہو، لیکن مشہور واقعہ ہو. ایک دفعہ اب ہم لوگ اس سیرت میں پڑھے، ابوا کے مقام پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ایمن تھی، جو بی بی آمنہ، بلکہ بی بی آمنہ کا حضرت عبداللہ کی باندھی تھی، وہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا ہے، پرورش کی ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا ابوا کے مقام پہ. وہاں سے لے کے آ کے عبد المطلب دادا کے حوالے کرے نا. ایمن بڑا ریسپیکٹ دیتے تھے. کوئی اللہ کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے بولے یا رسول اللہ میرے کو اونٹ ہونا، میرے کو ایک اونٹ ہونا. اللہ کے ساتھ بولے نہیں، اونٹ کا بچہ دیتا ہوں میں. بچہ لے کے کیا کروں گی، میرے کو اونٹ ہونا. نہیں تم کو بچہ ہی دیتا ہوں میں، اونٹ کا بچہ. بولے ثابت بول لے کے آؤ، اونٹ ہے وہ. تم اونٹ کا بچہ بولے نا، تو ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. ایسا لطیف، ایسے لائٹ مومنٹس ہیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے. یہ بھی واقعہ تھا. اس میں اور کچھ واقعات میں نے ایڈ کیے ہیں کہ یوم عاشورہ تھا، محمد نہیں یوم عاشورہ نہیں، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہے. جب ہے ٹائم ہے اور 5 منٹ میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دلجوئی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس وقت شادی ہوئی تھی، رخصتی ہوئی تھی، اما عائشہ جو ہے سلم ٹائپ کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مور دین 53 ایئرس. تو دوڑ ہوئی دونوں میں، تو اما عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا پیچھے ہو گئے. وہ فرسٹ ہو گئے سیکنڈ. پھر کچھ عرصے کے بعد میں جو ہے پھر دوڑ لگانے کا موقع آیا، تو اس وقت اما عائشہ جو ہے تھوڑا
اب شادی کے بعد عورتیں ذرا تو اس وقت جو ہے اما عائشہ جو ہے ذرا سلو ہو گئی, اللہ کے رسول آگے نکل گئے, نکل کے بولے دیکھو اس دن کا بدلہ لے لیا میں. تو ایسا لائٹ مومنٹ سے اللہ کے رسول. پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے, مشہور واقعہ ہے, آپ تمام حضرات جانتے. تو اما عائشہ پانی پی رہی تھی پیالے میں, پیالے رہتے تھے جب, تو عائشہ مجھے بھی پانی پلا دو. ہم جنرلی ہوتا تو کوئی پانی پی رہے تھے, میں بھی پلا دو بھائی پانی, بس تھا. تو اما عائشہ وہ پیالہ جس سے پی رہی تھی پیش کر دیا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول دریافت فرمایا کہ اس پیالے کے کس کنارے سے تم نے پیا ہے. پیالہ ہے نا, اس کا جو سرکمفرنس ہے, اس کا جو محیط ہے, اس کے کس کنارے سے تم نے پیا ہے. تو اللہ کے رسول میں نے یہاں سے پیا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھی اسی کنارے سے پانی پیا ہے. تو دلجوئی کرنا, بیویوں کو خوش کرنا, عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا, اس کے لیے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ایسے چھوٹے ٹپس ہیں جس سے فیملی ممبرس کو خوش کیا جا سکتا ہے. دیز آر دی ٹپس. نو اٹ از ریکوائرڈ بائی آور ینگ پیپل. دے شوڈ نو واٹ از سیرت کیا ہے, اور ایک بہترین کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا واقعہ. عاشورہ کا دن تھا, تو عاشورہ پہلے سے بھی جو ہے سیلیبریٹ کرتے تھے, فوجی کرتب وغیرہ بتاتے تھے, کرتے تھے. تو فوجی کرتب بتا رہے تھے, تو اما عائشہ بھی جو ہے دروازے تک دیکھنا, اللہ کے رسول بھی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں, اور پیچھے سے آ کے اما عائشہ جو ہے اللہ کے رسول کی کندھے پہ سے دیکھنے لگی. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بازو ٹھہرے ہوئے تھے. انہیں بیٹی کو ڈانٹ دیا, چل اندر جا, بیٹی ہے نا اما عائشہ. تو اللہ کے ساتھ بولے نہیں دیکھنے دو, آج تیوہار کا دن ہے, یہ کرتب فوجی کرتب دیکھنے دو, آج چھوٹ ہے آج. یہ بھی اللہ کے رسول کا, اللہ کے رسول کے غلام بن حارثہ ہیں یا حضرت انس ہے, یاد نہیں ہے نام میرے کو, اس میں نہیں ہے وہ واقعہ. ان کو بولے اے دکان والے ادھر آؤ. بولے دکان کیا رسول ایسا کو بول رہے, تمہارے کو دو نہیں ہے کیا کھانا. تو ایسا بھی مذاق رہتا تھا اللہ کے رسول کا. ایک دفعہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت کو بولی یا رسول اللہ, میرا شوہر بیمار ہے, اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. تو اللہ کے رسول بولے وہی نا تمہارا شوہر جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. ہاں وہی, ٹھیک ہے. جا کے انہوں بولے کیسا, اللہ کے رسول آپ کو پہچانا کیا سے بولے تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے کیا بتاؤ. انہوں بولے سب کی آنکھ میں سفیدی رہتی, دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو. تو ایسا بھی اللہ کے رسول کا مذاق تھا. اور ہماری ان کوششوں کو کامیاب عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. Like, comment, and subscribe.